وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ نہ صرف پورے بھارت میں بی جے پی کی لیڈرشپ کو، نریندر مودی کو اور ان تمام ایکسٹریمسٹ بھارتیوں کو جو مرچیں لگی ہیں، جو وہاں آگ ان لوگوں میں لگی ہے، جس طریقے سے پریشانی ہوئی ہے، کیونکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی ہم آج اس ملک میں بیٹھے ہیں جس ملک میں نریندر مودی کا ایک داخلہ پہ پابندی تھی۔ حقیقت ہے ہم اس ملک میں بیٹھے ہیں جس ملک میں کیونکہ جس طرح سے بسوں کو اور ٹرینوں کو آگ لگائی گئی تھی، زندہ لوگوں کو جلایا گیا تھا، اسی نریندر مودی کے کہنے پہ، اسی بھارتیہ جنتا پارٹی کے کہنے پہ، تو اسی وجہ سے دنیا میں جتنے بڑے مغربی ممالک ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹیررسٹ شخص ہے، انٹرنیشنلی ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ شخص تھا جو کہ اس وقت بھارت کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے۔ اور فارن منسٹر صاحب نے وہی بات کہی کہ جو شخص آپ کے ملک میں آ نہیں سکتا تھا، آج وہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم بن چکا ہے انفارچونیٹلی۔ اور اس کے وزیر اعظم بننے کے بعد جو اس نے وہاں پہ معصوم مسلمانوں کے ساتھ، باقی مائنورٹیز کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، باقی جو سلوک نریندر مودی کی حکومت نے کیا ہے، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ کشمیر میں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا کرفیو لگایا گیا جو کہ سال سے اوپر چلتا رہا۔ پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی سال سے بڑا کرفیو لگایا جائے۔ جس طرح کے وہاں پہ جو پیلٹس گن تھیں، جس سے لوگوں کے جسموں پہ آج دن تک وہ گہرے زخم موجود ہیں، ان ماؤں کے، ان بہنوں کے، ان بچوں کے، جس کی دنیا میں کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ اپنے ملک کی حکومت مسلمانوں پر، معصوم مسلمانوں پر اس طرح کا ظلم کرے۔ جو گیسز استعمال کی گئی وہاں پہ، جن سے لوگوں کی نسلیں آج دن تک تباہ ہو چکی ہیں، یہ ساری جارحیت نریندر مودی اور بی جے پی کی طرف سے شروع کی گئی۔ اور جتنی آپ وائلیشن آپ پڑھ لیں، ہیومن رائٹس کمیشن کی 2020 کی رپورٹ پڑھ لیں، 2019 کی رپورٹ پڑھ لیں، 2018 کی رپورٹ پڑھ لیں، 2022 کی رپورٹ پڑھ لیں، جو بھارتی مظالم جس طرح کیے گئے ہیں، اور پھر بھارتی شرارتیں جو سرحد پار کی گئی ہیں، پاکستان میں موجود جتنی بھی شرارتیں ہوئی ہیں، جتنے دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوئے ہیں، اس کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں، اس کے تانے بانے RSS سے ملتے ہیں، اس کے تانے بانے نریندر مودی سے ملتے ہیں۔ کلبھوشن یادو پاکستان میں کیا کرنے آیا تھا؟ یہ صرف فٹ پرنٹس نہیں ہیں، یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں کہ بھارت کی پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی کے واقعات ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں آپ کو اس کے فٹ پرنٹس بھارت کی طرف نظر آئیں گے۔ بھارتی گجرات میں کیا ہوا، بھارتی کشمیر میں کیا ہوا، بھارت کے باقی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، آپ ساری رپورٹس پڑھ لیں، سب پتہ چل جائے گا کہ کس حد تک یہ لوگ، ان کے دماغ میں فتنہ، دہشت گردی اور فساد موجود ہے۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے شاید کسی کو چھوٹے ملک کو کوئی دھمکی دی تھی یا اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، تو ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں۔ جس طرح فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جرأت مندانہ انداز سے پاکستان کا کیس رکھا، اور جس جرأت کے انداز سے انہوں نے ان کو منہ توڑ جواب دیا، اسے پوری بھارتی حکومت اور پوری بھارتی ملک جو ہے سب ہل چکا ہے۔ کیونکہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، کیونکہ ہمیشہ ہم نے ہر محاذ میں بھارت کو سبق سکھایا ہے۔ تازہ ہی سبق یہ ابھی نندن والا بھی بھارت کو یاد ہوگا کہ پاکستان کس طریقے سے بیٹھ کر اپنے خلاف ہر سازش کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ آپ کے جاسوس بھی پکڑ سکتا ہے، آپ کے پائلٹوں کو بھی پکڑ سکتا ہے، اور آپ کی ہر کی گئی سازش کو پاکستان بڑے مضبوط طریقے سے، ہمت کے طریقے سے ان کو فیس کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان ایک قوم ہے، پاکستان ایک کامیاب ملک ہے اور ایک کامیاب قوم ہے، ایک قوم ہے، اور پاکستان نے ہر اس چیلنج کا مقابلہ کیا ہے۔ ہمارے فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہی کیا، اور ہمیں یہ یاد تازہ ہو گئی جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یونائٹڈ نیشن نے کی تھی۔
یہ لیگیسی بھٹو فیملی کی ہے کہ ہمیشہ پاکستان کے لیے دنیا کے ہر فورم پر جو ان کی آواز ہوتی ہے وہ ساری عمر لوگوں کو یاد رہتی ہے. اس سے پہلے ہر پاکستانی رہنما نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کا کیس رکھے، لیکن جب بھی بھٹو فیملی کی طرف سے کوئی کیس رکھا جاتا ہے تو اس کی تاریخ اس کو لکھتی ہے، سنہری الفاظات میں یاد رکھتی ہے. اور یہ جو جواب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیا ہے ایز اے فارن منسٹر، اس کو پوری دنیا میں اس کو پذیرائی مل رہی ہے. آپ بی بی سی کی رپورٹس پڑھ لیں، آپ دنیا کے مختلف جریدوں کی رپورٹ پڑھ لیں، ہر رپورٹ میں جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ اس جرأت مندانہ اس اسٹائل کو، جرأت مندانہ اس جواب کو پوری دنیا اس کو اس وقت جو ہے وہ تعریف کرے. اور میں کہتا ہوں کہ جس طرح ہمیں پاکستان میں ہمیں پذیرائی مل رہی ہے، اس میں سوشل میڈیا کل سے لے کر صرف اور صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تعریف میں، فارن منسٹر صاحب کی کامیاب پالیسی کی تعریف میں لکھ رہی ہے، پوری دنیا اس کو تعریف کری ہے. تو جس طرح محترمہ شازیہ مری صاحبہ نے کہا کہ کل پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے اپنے فارن منسٹر محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سپورٹ میں ایک ریلی نکالے گی مختلف ڈسٹرکٹس میں، اور ہر ضلع کے ہیڈ کوارٹرز میں جلسے جلوس نکالے جائیں گے. اور یہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی کا ایونٹ نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کا ایونٹ ہے. جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیان پر پوری بھارت میں اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی مظاہرے کر رہی ہے آپ کے ملک کے فارن منسٹر کے خلاف، پاکستان کے فارن منسٹر کے خلاف، پاکستان کے نمائندے کے خلاف، اس طرح تمام پاکستانیوں کو کل ایک ہو کر یکجہتی کے ساتھ اپنے فارن منسٹر کی سپورٹ میں، اپنے پاکستان کی سپورٹ میں، اپنے پاکستان کے موقف کی سپورٹ میں، اپنے پاکستان کے اس پوری ہسٹری کے سپورٹ میں سب کو نکلنا ہوگا. اور بھرپور طریقے سے میں سمجھتا ہوں سب کو نکلنا چاہیے، کیونکہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے. پاکستان ہمیشہ دہشت گردی کا شکار رہا ہے. پاکستان نے سب سے زیادہ دہشت گردی کو فیس کیا ہے. پاکستان کے لیڈرشپ نے، پاکستان کی عوام نے، پاکستان کے مزدوروں نے، پاکستان کے بچوں نے، پاکستان کے افواج نے، پاکستان کے سپاہیوں نے ہمیشہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا اور دہشت گردی کا شکار رہے ہیں. تو یہ کیس کل بروز اتوار پورے پاکستان میں اس کیس کو ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ بھرپور انداز میں اس کو پیش کرے، یکجہتی کا مظاہرہ کرے کہ ہم سب پاکستانی ایک ہیں. جتنے بھی سیاسی ڈفرنسز ہوں، جتنے بھی سیاسی اختلافات، اندرونی اختلافات ہوں، اس کو دنیا کے سامنے ہمیں یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم اس مدعے پہ، کشمیر کے مدعے میں، پاکستان کے مدعے پہ، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مدعے پہ ہم سب ایک ہیں. تو ہماری سب سے گزارش ہوگی، کیونکہ ہمیں جس طرح یہ اعلان ہوا ہے اور سوشل میڈیا پہ بات چل رہی ہے، کافی سول سوسائٹی کے لوگ بھی رابطہ کر رہے ہیں، کافی آرگنائزیشنز، این جی اوز بھی رابطہ کریں گے، ہم بھی بھرپور طریقے سے آنا چاہتے ہیں. میڈیا ہاؤسز سے کافی لوگ رابطہ کر رہے ہیں. سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی، کیونکہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک تاریخی کردار ادا کیا ہے، ایک تاریخی انہوں نے جو ہے وہ اپنا خطاب کیا ہے، تاریخی طور پر ان کو جواب دیا ہے، تو اس پہ پوری قوم الحمدللہ آج فخر محسوس کرتی ہے. اور سب کہتے ہیں کہ جی وی اسٹینڈ وتھ آور فارن منسٹر، اور پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے. پاکستان اسٹینڈ وتھ آور فارن منسٹر. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کے اس جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی اس میں ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ سب بھرپور طریقے سے شرکت کریں اور پوری دنیا کو میسج دیں، اس بھارتی مائنڈ سیٹ کو میسج دیں، اس شرارتی مائنڈ سیٹ کو میسج دیں، ان دہشت گردوں کو میسج دیں کہ جی پورا پاکستان دہشت گردی کے خلاف اور ہمارے ملک کا جو موقف ہے اس کے ساتھ ہے. دہشت گردی کے خلاف ہے ہم لوگ، اور جو بھی اس طرح کی سازشیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ کی جائیں گی تو پاکستان کا جواب صرف ایک ہی ہوگا. شکریہ. میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ الزام لگاتے رہے تھے کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کر دیا. اب ایک مرتبہ پھر جب بھرپور آواز اٹھائی گئی ہے کشمیریوں کے حق میں، تو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اپنے پرانے اسٹینڈ پر کھڑا ہو گیا ہے. تو مزید کیا آپ کی حکمت عملی ہوگی مسئلہ کشمیر کو حل کرانے کے حوالے سے؟ کیا اگر اس مسئلے پہ جنگ کرنی پڑی تو جنگ بھی کریں گے، یا کس طرح بھارت کو جواب دیں گے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اور خاص طور پہ جماعت کی حیثیت میں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ جو انڈین آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے وہ 1947 سے ایک انفنشڈ بزنس ہے آف پارٹیشن، اور یہ پاکستان کا موقف ہے اور بڑا کلیئر ہے پیپلز پارٹی کے ذہنوں میں یہ موقف کہ اٹ از این انفنشڈ business of 1947 at the time of partition. جو جموں اینڈ کشمیر ہے اس کی جو پارٹیشن ہے وہ غلط کی گئی ہے، اور وہ اس جو بنیاد تھی پارٹیشن کی اس سے ہٹ کر ہوئی. وہاں مسلمانوں کی اکثریت کو اگنور کیا گیا اور غلط فیصلہ کر کے ان کے حقوق کو وائلیٹ کیا گیا، جس کے نتیجے میں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بلکہ اس وقت جو نہرو تھے انہوں نے خود یہ پروپوز کی ہے ریزولوشن یونائٹڈ نیشنز میں، اور وہ ریزولوشن یہ تھی کہ جموں اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو اور پلیبسائٹ کے ذریعے حل ہو، یعنی کہ وہاں کے لوگوں کو یہ حق دیا جائے وہ فیصلہ کرے کہ انہوں نے اپنے لیے کیا جو ہے وہ مستقبل اختیار کرنا ہے، انہیں جس بھی ملک کے ساتھ جانا ہے، ان کو آزاد رہنا ہے، یہ ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن آج تک جو 1948 کی ریزولوشن ہے اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تھوڑی بہت پیش رفت ہوئی کہ جی ایک کمیشن بنا دیا گیا، ان کے رائٹس کو دیکھے تو جو آزاد کشمیر ہے وہاں پر بھی دیکھا جائے کہ کیا رائٹس کی وائلیشن ہے، اور اسی طریقے سے انڈین آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں بھی دیکھا جائے. اور جس طریقے سے شرجیل میمن صاحب نے بجا فرمایا کہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے اوپر رپورٹ ہے اس نے تو بالکل ہی کام تمام کر دیا ہے بھارت کی انتہا پسند حکومت کا، مودی کی حکومت کا، جنہوں نے بتایا ہے کہ کتنی سنگین ہیومن رائٹس وائلیشن انڈین آکیوپائڈ جموں اور کشمیر میں ہو رہی ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی ہے 2019 کی، بالکل ہم تو کہتے ہیں کہ جی 2019 میں جو حکومت تھی پاکستان کا موقف کلیئر ہے، لیکن اس کو پلیڈ کرنے کے لیے بھی تو اس طرح کی قیادت کی ضرورت ہے نا. اگر اس قیادت میں اس کیس کو اس طریقے سے نہیں رکھا 2019 میں، اگر اس وقت کے وزیر اعظم یہاں آ کر اطمینان کا اظہار نہ کرتے کہ کشمیر کا مسئلہ میں حل کر کے آیا ہوں، اور پھر 5 اگست 2019 کو ہمیں وہ کالا دن آج بھی یاد ہے کہ جب ہندوستان کی جانب سے جو قدم اٹھایا گیا آزاد جموں اور کشمیر کے حوالے سے، آج بھی 1230 دن ہو گئے ہیں، 1230 دن اس سنگین فیصلے کے بعد، اور آج بھی ہم منتظر ہیں کہ یہ کب انڈو ہوگا. ہم اس مقدمے کو لے کر گئے، ہم نے ہر فورم پر اٹھایا، ہم نے غلط کو غلط کہا. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے تو جو بات حقیقت ہے وہ بیان کی. اب وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، ان کو یہ برا لگتا ہے. پہلے یہ کہتے رہے کہ پاکستان ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، لیکن جب دنیا سے آواز اٹھی، کیونکہ کشمیری خود باہر آئے جہاں جہاں وہ دنیا میں ہے، ٹھیک ہے آپ نے ان کو اپنے آکیوپائڈ ایریا کے اندر دہشت کا نشانہ بنایا ہے، وہاں آپ نے ان کے اوپر ظلم ڈھایا ہے، ان کی زبان بندی کی ہے، لیکن دنیا کے اور ممالک میں تو وہ اپنا حق مانگنے کے جو ہے وہ پوزیشن میں ہے. جہاں جہاں ان کو فورم ملا، جس حکومت میں وہ جا کر پارلیمنٹ میں آواز اٹھا سکے انہوں نے اٹھائے. اس کے نتیجے میں بھی آپ نے دیکھا ترکیے میں کیا ہوا. وہاں کی حکومت باقاعدہ مودی کے سامنے کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ تم ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہو. اسی طریقے سے ملیشیا میں ہوا، اس طرح اور ممالک میں ہوا. تو آہستہ آہستہ مودی سرکار کی انتہا پسندی بے نقاب ہو رہی ہے، اور کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کی مذمت ہو رہی ہے. تو یہ چہرہ جو ہے وہ ایک بڑا گھنونا چہرہ ہے مودی اور اس کی سرکار کا، اور جہاں تک ہمارا سوال ہے ہم اس پر آواز اٹھاتے رہیں گے. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے کراچی میں نیوز کانفرنس جاری ہے.